اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ آج جو عنوان خاص ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور جس طرح سے ہم بارہا مختلف عنوانات پہ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں ہمارے اسکالرز، فی زمانہ اس عنوان کی، اس موضوع کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی آئندہ زندگی کو بہتر بنا سکیں، جو غلطیاں پیچھے ہو گئیں ان کو چھوڑ کر پس پشت ڈال کر آگے زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ بہت سارے روحانی امراض میں انسان مبتلا ہے، اور ان میں سے ایک ہے ریاکاری۔ ریاکاری ایک ایسا مرض ہے جو اگر کسی کے اندر آ جائے تو شاید بہت مشکل سے جان چھڑاتا ہے انسان، لیکن جب ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل پہ جو روحانی بیماریاں ہیں، جیسا کہ دیگر بھی ہیں، حسد ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، لیکن آج ہم بنیادی طور پر ریاکاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ یعنی ہم دکھاتے کچھ ہیں، اگر ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں کہیں کہیں تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ ریا میں آتی ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی عمل کریں، چاہے وہ معاملات میں ہو، پھر اخلاقیات میں ہو، آپ کی زندگی کے گزارنے کے دوسرے معاملات ہیں، یا پھر عبادت میں ہو، وہ ریا کہلاتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ ممانعت بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یعنی نماز بھی پڑھیں تو وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آج اس حوالے سے اپنی، آپ کی، ہم سب اب ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے۔ کاش کہ ہم اپنی اصلاح کریں تو سب کی اصلاح ہو جائے گی اور معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ ہماری رہنمائی کے لیے معزز مہمان شخصیات جو آج کے پینل میں موجود ہیں، ماشاء اللہ ARYQ TV کا مستند نام ہے، گفتگو کرتی ہیں تو پھول جھڑتے ہیں ماشاء اللہ، اور میں اب ان کے لیے کیا کہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، تو بہت اچھا لگتا ہے ان سے بات کر کے۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاء اللہ جم کر بولتی ہیں، جب بھی آتی ہیں مکمل تیاری سے آتی ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آغاز کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور بات کر لیتے ہیں ریاکاری کے حوالے سے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے گا، پھر قرآن مجید میں ریاکاری کے متعلق جو ارشادات ہیں اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ریا کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی دیکھیں تو دکھاوے کے آتے ہیں، ظاہر داری کے آتے ہیں، کہ جب بھی آپ کوئی عمل ایسا کریں کہ جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی نیت آپ کی ہو۔ یعنی کوئی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں آپ تعریف چاہتے ہیں، کہیں آپ سراہنا چاہتے ہیں، کہیں آپ لوگوں میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور نیت آئی، کوئی اور خیال آ گیا، اور اس خیال اور اس ارادے سے آپ نے عمل کیا، تو وہ ریا کہلایا، وہ دکھلاوا کہلایا، وہ ظاہر داری کہلائی، وہ عبادت نہ ہوا، وہ خیر کا عمل نہ ٹھہرا۔ صحیح۔ جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے اموال جو تم اللہ کی راہ میں بظاہر دے رہے ہو انہیں ضائع نہ کرو، کسی پر احسان جتلا کر یا اذیت دے کر۔ صحیح۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ کالذی ينفق مالہ، اس منافق کی طرح، نفاق کی طرح ہے وہ مال کا خرچ کرنا، مال کا ضائع کرنا، کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔
گویا کہ اس نے مال بھی خرچ کیا ظاہری طور پر، صحیح، مگر اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوا، اس کا عمل برباد ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ منافقت سے بھرا ہوا کہلایا، اور منافق کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور وہ خیر کا عمل نہیں کہلاتا، وہ عبادت نہیں کہلاتی، وہ نیکی نہیں رہتی۔ اسی طرح جس طرح سورۃ الماعون کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے شک، پھر فرمایا الذین هم یراؤون، کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے کہ جو نمازوں کو بلائے ہوئے ہیں، گویا وہ اللہ کی بندگی خالص ہو کے نہیں کر رہے۔ ظاہری نمازی تو ہم اسے کہتے ہیں نا جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، جو 1-2 پڑھتا ہے اسے تو نمازی کوئی نہیں کہتا، یہ اس کی تو چھوٹ رہی ہیں، مگر یہ نمازی بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، ظاہراً وہ عمل بھی کر رہا ہے، مگر کیا ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے اس کی نمازیں، اور ریاکاری کیسے اس کی ہو رہی ہے کہ وہ ظاہراً اللہ کی بندگی کر رہا ہے مگر محروموں کو بلا رہا ہے، محتاجوں کو، یتیموں کو، اور نمازیں پھر ایسی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ گویا وہ جو فرمان مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، یہ 2 رنگی چھوڑ دو، یہ 2 چہرے چھوڑ دو، ایک طرف سجدے کرتے ہو اور ایک طرف حرام مال کھاتے ہو، یہ منافقت ہے، یہ ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، ایمان کی کمزوری ہے یہ۔ اور گویا کہ وہاں بھی جیسے فرمایا کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تمہیں یوم آخرت کا ڈر نہیں ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تبھی تم اتنی ریاکاری اور اتنا سب کچھ دکھلاوا کر رہے ہو۔ پھر سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، اس کی آخری آیت مبارکہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، پھر عمل صالح کرو، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس ریا کو نیت کا پوشیدہ مرض کہا گیا، اور اس کی ضد اخلاص ہے۔ جہاں اخلاص آ جاتا ہے، اخلاص ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا خالص صابن یا صرف ہے جو آپ کو دھو دیتا ہے، اندر سے صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اخلاص ہے وہ جب آتا ہے تو ریا ختم ہو جاتا ہے، بندہ پیور ہو جاتا ہے اللہ کے لیے۔ اور اللہ نے کئی جگہ اپنے مخلص بندوں کا ذکر کیا کہ شیطان کے دور سے بچنے والے وہی ہوں گے جن کے اندر اخلاص کی دولت ہوگی۔ تو جن میں ریا ہے وہ منافقت کر رہے ہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، ان کی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ کاش کہ ہم دھو دیں اپنے آپ کو، ستھرا کر لیں، پاک کر لیں اور صاف کر لیں، اور جس طرح سے اللہ چاہتا ہے ویسا بندہ بن جائیں ہم۔ کاش کہ ہمیں اللہ رب العزت ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے۔ زرمینہ آپ ارشاد فرمائے گا، جیسے ہم نے قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی، حدیث مبارکہ بہترین رہنمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں ریاکاری کے تعلق سے، آپ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ریاکاری بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عربی لفظ رویت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دکھلاوا کرنا، شہرت چاہنا، دنیاوی قدر و منزلت چاہنا، اپنا مقام و مرتبہ چاہنا، اپریسیشن چاہنا، لوگوں کی واہ واہ چاہنا، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمارا مقصود نہ ہونا، غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہونا۔ تو ریاکاری اتنا مہلک باطنی مرض ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کرنا، اس کی تشخیص کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے تشخیص کریں گے، علامات نظر آئیں گی تو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ پاسٹ میں اگر ہم سے خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل سرزد ہوا تھا جس میں ہمارا مقصد فقط اللہ کی رضا نہیں تھا، تو ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور معافی کے خواستگار ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمارا حال بھی بہتر ہو اور مستقبل بھی روشن ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہماری بہت کامل رہنمائی کرتی ہیں اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز کیا چیز نجات کا سبب نہیں ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے رب کے ساتھ بددیانتی کرنا۔ تو اس شخص نے دریافت کیا کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے اس کو جو احکامات دیے ہوں کہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے ہیں، تو اس میں اس کا مقصد غیر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو جائے، تو ایسے میں
میں گویا اس نے شرک کیا، ریا کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ریاکار کو کچھ ایسے ناموں سے پکارا جائے گا، اے بدکار، اے کافر، اے دھوکہ دینے والے، اے خسارہ پانے والے۔ آج اپنے جو اعمال ہیں جن کے لیے تم نے کیے تھے نا، ان سے جا کر ثواب طلب کرو، تمہارے اعمال اور اجر سب ضائع ہو گیا۔ پھر مسلم کی حدیث ہے، بڑی معروف ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ ایک مجاہد کا ذکر ہے، سخی کا، اور ایک عالم یا قاری کا ذکر ملتا ہے کہ وہ آئیں گے قیامت کے روز اور ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے اعمال میں ریاکاری کی آمیزش تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اور ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے مال، تمہارا صدقہ کرنا، سخی کہلانا، اور تمہارا قاری ہونا، یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، لوگ تمہیں عالم کہیں، لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں، تو یہ اللہ کیا مقبول نہیں ہے۔ اس سے ہم نے اخلاص کی امپورٹنس کو بھی جانا کہ بظاہر اعمال کا بڑا ہونا دیٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس، آپ کے جو اعمال ہیں اس میں اخلاص سے نیت ہونا یہ موقوف ہے۔ اعمال کی قبولیت کی شرط بھی ہے نا کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز قیامت ان ریاکاروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جو اللہ کے لیے صدقہ نہیں کرتے تھے بلکہ دکھلاوے کے خواہش مند تھے، اور ان کو تعبیر کیا جیسے قرآن پاک کی آیت کا ذکر بھی ہوا کہ اپنے مال کو باطل مت کرو، ضائع کر کے یا پھر احسان جتا کے یا ایذا کسی کو تکلیف پہنچا کے۔ اس کو چٹان سے تعبیر کیا گیا کہ چٹان پہ جو مٹی ہوتی ہے نا، بارش کے بعد وہ دھل جاتی ہے اور صرف خالی پتھر رہ جاتا ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے بابت بیان کرتے ہیں کہ یہ منافقین کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب الحزن جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جسے جہنم بھی دن میں کئی بار پناہ مانگتی ہے، تو اس میں قیامت کے روز ریاکاروں کو داخل کیا جائے گا۔ تو بنا دے الہی مجھے خلوص کا پیکر، کبھی قریب آئے نہ میرے ریا یا رب۔ آمین الہی آمین۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے پروگرام میری پہچان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکالرز بھی، اور بہت عمدگی سے گفتگو فرما رہی ہیں ریاکاری کے تعلق سے، اور ہم بارہا اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ یعنی کہ اگر ہم کچھ ایسا عمل کر رہے ہیں جو ہمارے دل کے کسی کونے میں بھی اگر یہ شبہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے، اس بات سے دور فرمائے اور ہمارے اعمال کو خالص کرے، کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، خالص نیت کے ساتھ، خالص دل کی پاکیزگی کے ساتھ، خالص محبت کے ساتھ۔ یہ جو خالص کا لفظ ہے نا، جو اخلاص کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ارشاد فرمائیے گا کہ ریاکاری کی اقسام کے تعلق سے فرمائیے گا اس حوالے سے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ہمیں کام کوئی بھی کر رہے ہوں تو ہم اپنی ایک دفعہ نیت پر ضرور دھیان دے لیں کہ ہر کام کے لیے دو شرائط جو ہیں وہ اسے نیکی کا عمل بنا دیتی ہیں۔ ایک تو وہ خیر کا عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا شریعت کے معروف طریقوں کے اس روح کے عین مطابق، صحیح ہے، سنت مطہرہ کے عین مطابق ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ خیر کا عمل نہیں ہے۔ تو یہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے اچھے سے مل رہے ہیں، آپ یا آپ کی صلہ رحمی ہے، آپ کے رشتہ داروں سے اچھا ملنا، اگر کیا ہے کہ نیت آپ نے کر لی کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں سے اچھے سے پیش آؤ، تو آپ کا وہ عمل خالص ہو گیا۔ لیکن اگر آپ رشتہ داروں سے اس لیے اچھے پیش آ رہے ہیں کہ میں اچھے سے ملوں گی تو جواب میں مجھے تحفہ ملے گا، کوئی دنیاوی مفاد ملے گا، یہ مجھے عزت دے گا میں جب جاؤں گی مجلس میں، ہاں جی، تو اس طرح یہ دو اقسام بن جاتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہے ہی دنیا کے لیے، دنیا داری کے کاموں میں، اور ایک ہے جو دین داری کے معاملات میں۔ دو میجر اقسام اس کی ہو گئی۔ اب دنیا داری والی کون سی ہیں کہ جن میں آپ معاشرتی سطح پر آپ کسی سے ملتے ملاتے ہیں اور آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ ظاہری ان سے اخلاص سے مل رہے ہیں مگر آپ کے اندر بامبڑ جل رہے ہیں حسد کے، جلن کے، اور آپ مل بھی اس لیے رہے ہیں تاکہ اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈیں، اس کے نقص ڈھونڈیں، اور پھر انہیں دوسری جگہ آپ بیان کریں، اور یہ آپ گھٹیا قسم کی ایک لذت لینے کے لیے تو لگانا، جسے تو لگانے کے لیے، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل وہ معاشرے میں ہوتا ہے، لگائی بجھائی، ایک بات پتہ چلی فون کر کے 10 کو جب تک بتایا نہیں پیٹ ہلکا نہیں ہوتا، اور پھیلانا بات کو، تو یہ اس گھٹیا قسم کی لذت ہے۔ یہ دنیا کے آپ کسی بھی معاملے میں آپ لیں،
وہ معاشرتی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی کسی کو آپ نے حقیر جانا، سمجھا آپ نے کہ وہ معاشی طور پر ہم سے کمتر ہے، اور پھر اس کا ذکر کیا اور آپ نے اپنے اندر فخر اور غرور کیا، یہ سب ریا ہے، دنیا داریاں ہیں، اور دنیا کے لیے آپ کر رہے ہیں عمل جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایون آپ ظاہری اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، مگر نیت چونکہ اس کو حقیر جاننے، سمجھ، شرمندہ کرنے کی ہے، تو اس لیے آپ کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا۔ اسی طرح آپ شادی بیاہ پر اتنا خرچ کرتے ہیں ایک ریاکاری، نمود و نمائش کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو وہ عمل تو خالص وہ رہ گیا، ضائع ہو گیا، اللہ کے لیے نہ ہوا، نہ شریعت کی روح کے مطابق ہوا، تو جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جو دینداری میں ہے، عبادت میں ہے، وہ 3 اقسام بیان ہوتی ہیں۔ ایک ہے بدن کی، بدن کا ریا۔ اب میں دینداری پہ بات کروں، عبادت پہ بات کروں۔ اب وہ بدن کی ریا کیا ہے کہ آپ نے دیکھا آپ لوگوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، قیام لمبا ہو گیا، رکوع لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، بھئی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ چلے میں بڑی خشوع و خضوع سے عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، میں نے رکوع اتنا لمبا کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ سراسر وہ دنیا کا کام رہ گیا، دنیا کے لیے رہ گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا۔ عمل یکساں ہونا چاہیے، جیسے آپ کی تنہائی کی نماز تھی ویسی ہی آپ پڑھتے، اور آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہی ہوں۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رات کے وقت، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا، تو اس نماز میں لطف نہیں آ رہا، تو اتنی دیر میں دروازہ ہلکا سا کھلا، کوئی اندر آیا، اب اسے لگا کوئی اندر آیا ہے، اور اس کی نماز میں بڑا خشوع آ گیا کہ کوئی آیا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا سلام پھیرا تو اس نے دیکھا تو ایک جانور آیا۔ اللہ اکبر! تو کیا اس کی نماز، رات کی تنہائی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر نماز ضائع ہو گئی۔ لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا، ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ یہ تھی بدن میں ریا کہ آپ نے بدن سے اس کا اظہار کیا جو حقیقت میں نہیں تھا۔ پھر ہے لباس کے ذریعے۔ لباس کے ذریعے کیسے کہ آپ بڑا سادہ لباس پہن کر گئے، اور گردن اکڑا کر ایک مذہبی وہ آپ نے لبادہ اوڑھا خصوصی طور پر، جبکہ نہ آپ حقیقت میں ایسے ہیں، نہ آپ عام روٹین میں ایسے کرتے ہیں۔ پھر اس لباس کے ذریعے آپ کی ایک ریا کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ پیشانی پر محراب کا نشان پڑے اور وہ نشان نظر آئے، تو کوئی بھی ایسی علامت جو آپ دنیا داری کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ ریا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ خیر کا عمل نہیں ہے۔ اسی طرح گفتگو میں ریا، گفتگو میں کیسے کہ آپ نے بلند آواز سے ذکر شروع کر دیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ باہر کوئی ہے، اسے آواز جائے اور اسے پتہ چلے میں تو ذکر کر رہا ہوں، یا آپ نے علمی روب جھاڑنا شروع کر دیا کہیں بیٹھے کہ میں بڑا عالم ہوں، مجھے بہت علم ہے، مجھے بہت میں جانتا ہوں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھاگنے لگ جاتی ہے ایسے لوگوں سے۔ وہ اس کو کسی نصیحت کر دی، مگر کیا ہوا کہ اخلاص نہیں تھا، آپ علم کے حوالے سے روب دینا چاہ رہے تھے، تو یہ گفتگو کا ریا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر ریا سے بچائے، دنیا داری کا ہو یا دینداری کے پردے میں ہو۔ صحیح بات۔ اب یہ تو وہ بات ہو گئی نا کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت بھی عطا کی، ایک صلاحیت بھی عطا کی، اور عطا کرنے کے باوجود ہم نے اسے ضائع کر دیا۔ میں ابھی گفتگو سن کر یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم نماز پڑھیں اور ہمارے پیچھے آ کے کوئی بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں جو پروردگار جو ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں، کھڑے ہوں، تو بس یہ سوچ لیں کہ وہ رب تو دیکھ رہا ہے، تو کیسا خشوع و خضوع ہماری نمازوں میں آئے گا۔ تو یہ اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے بیسیکلی، ہم کسی اور پر نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو کہہ سکتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ سرمینہ، آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ تحدیث نعمت اور ریاکاری کیا فرق ہے، کس طرح فرق بیان کریں گے آپ؟ اچھا، تحدیث نعمت اور ریاکاری بظاہر سیم ہی لگ رہے ہوتے ہیں، بٹ دیر از اے ہیوج ڈفرینس۔ اس میں نیت کا بہت زیادہ فرق ہے۔ جب ہم تحدیث نعمت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، مجھے رزق عطا فرمایا ہے، مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، مجھے علم کے نور سے میرے قلب کو روشن کیا ہے، ایمان کے نور سے مزین کیا ہے، اس کو تو تحدیث نعمت کہتے ہیں، جو ہم فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ہمیں ڈیفینیٹلی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ آن دا ادر ہینڈ، اس کے ہم جب ریاکاری کی بات کرتے ہیں تو لوگوں سے اپریسیشن چاہنا، لوگوں کی نظروں میں اپنی بڑائی جتانا، اور خالصاً لوجہ اللہ وہ کام نہ کرنا، لوگوں کو دکھانے
ہونے کے لیے بس وہ انسان کام کر رہا ہے. تو یہ اس میں ہیوج ڈفرینس ہے. اگر تحدیث نعمت کی بات کریں تو جیسے قرآن پاک میں سورہ الدحیٰ میں فرمایا گیا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو, ان کو بیان کرو, ان کا چرچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے فضل کے تمنائی اور شکر گزار ہوتے ہوئے تحدیث نعمت کا اظہار کرتے ہیں. اچھا, ریاکاری میں کیا مقصود ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں حسد کے جذبات ہوں, کسی کے دل کو میں تکلیف دوں کہ مجھے تو اللہ نے یہ چیزیں اور یہ نعمتیں عطا فرمائی, تو اس سے باز رہنا چاہیے. بیکاز علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نیت کو کامل طور سے تو نہیں جج کر سکتے نا, اس لیے جب نعمت کا تذکرہ بھی کرے, کوئی آپ کی تعریف بھی کرے, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری ہی طاقت ہے, تیری ہی کمانڈ ہے, تیری طرف سے سب کچھ عطا کردہ ہے, میں کمزور ناتواں ہوں. اور میں نے یہ پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ دیکھیں ہم سب ہیں کیا, خاک ہیں, اور انسان سوچے جو سائنس کے اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہیں کہ ہمارے اندر ایک اسکیلیٹن ہی تو ہے, تو انسان ایک دم لرز جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو ایسے میں ڈیفینیٹلی اس کو اپنی نیت کو جج بھی کرنا ہے, اچھے طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ میرا عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ہو, اور کسی کو تکلیف نہیں دینی, اور ریاکاری کو اپنی زندگی سے دور کرتے چلے جانا ہے. حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز جو ریاکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو عیاں کر دے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ ایک انسان نے ساری زندگی اپنی نیکیاں اس لیے کیوں, اچھے اعمال کے میرے لیے توشہ آخرت ہے, وہ کس قدر ندامت زدہ ہوگا, کس قدر حسرت و یاس کی کیفیت میں ہوگا. اور حضرت صوبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امت سے جس شرک کا خوف ہے وہ ریاکاری ہے. اور ایک بار ایگزیکٹلی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار رونے کی کا سبب پوچھا اور وجہ دریافت کی, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رونے کا سبب وہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ادنا ریا بھی شرک ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم سب کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی, اپنا محاسبہ کرنے کی, نیت کی محافظت کرنے کی بہت ضرورت ہے, شروع میں بھی عمل کے اور ایٹ دا مڈل میں بھی اور اینڈ پہ بھی. اس کی ریزن یہ کہ خدا نخواستہ شیطان وسوسہ ڈال دے, بعد میں ہماری نیت وہ غائب ہو جائے, خالصاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے تھی. اور یہ ہم کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہے, ہم تو اپنے ہم سب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اپنے اصلاحی پرسپیکٹیو کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. اور بعض اوقات جب لوگ اپنی تہجد گزاری کا ذکر کرتے ہیں, بھائی نیند پوری نہیں ہوئی, رات کو دیر تک میں نوافل ادا کرتا رہا, بھائی میں نے لوگوں کی جاب لگوا دی, میں نے کسی کو زکوٰۃ دی یا جو بھی, تو وہ بھی عیاں ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, سمبلز پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ شخص اپنے کارناموں کا تذکرہ کر رہا ہے, اللہ کی رضا اس کو مقصود نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں, اور ایسا ہونا بھی چاہیے, کہ ہمیں دوسروں سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے سے حسن ظن قائم رکھیں گے اور دوسروں کو جج کریں گے, اس نے یہ کہا, اس نے خود کو ذرہ ناچیز کہا, تو پتہ نہیں. اب دیکھیں انما الاعمال بالنیات, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے. اچھا, میں تھوڑا سا تحدیث نعمت کا اس طرح ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے انبار تلے دبا ہوا ہے. انسان اپنے وجود پہ غور کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی, ورنہ دنیا میں مجھے اندھیرا میرا مقدر ہوتا. پھر اللہ نے مجھے حواس خمسہ عطا کیے, میرے قلب کو ایمان کے نور سے روشن کیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا, ان کے صدقے میں بے شمار نعمتیں عطا کی, مجھے عقل و شعور بخشا. اور اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون, بہت قلیل ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے, اور لئن شکرتم لازیدنکم. ہم نے اخلاص کے نور سے آراستہ ہو کر تحدیث نعمت کا اظہار کرنا ہے, لیکن اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو اختیار کرنا ہے. سورہ ہود میں آتا ہے اگر کسی نے دنیا کے لیے ہی وہ عمل کیا ہوگا کہ خالصاً اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی, تو دنیا میں تو اس کو ریوارڈ مل جائے گا, لیکن آخرت میں وہ اجر سے محروم ہو جائے گا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ کاف کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر امید یا یقین رکھتا ہو وہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے پاک و صاف رکھے گا. اور حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما اعتکاف کی حالت میں, اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ایسا ہو کبھی کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیے جائے, سارے معاملات اور اختیارات میرے سپورٹ کر دیے جائیں. پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مصروف عمل ہو جاتے ہیں, اور غیب سے ندا آتی ہے کہ اپنے ریاکاری کے عمل کو, اپنے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ کرو. آپ فوراً تائب ہوتے ہیں جب لوگ ان کے پاس لیٹر آن آتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ سارے اختیارات آپ کے سپرد کر دیے جائیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ میرا ہر عمل خالصاً آپ کے لیے ہے. تو انسان کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ہر انسان کی جو چالاکیاں ہیں, جو فطرت ہے نا, اس سے سبھی واقف ہوتے ہیں, تو اس کا بڑھا چڑھا کر بیان کرنا, اس سے اجتناب بھی کیا جائے تو بہتر ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حکایت منسوب کی جاتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم کسی کو دکھانے کے لیے اپنے عمل کو, ریاکار جو ہے اس کا سمبل یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مستعد ہو جائے گا, ایکٹیو, اور جب تنہائی میں ہوگا
تو وہ سستی کا شکار ہو جائے گا. ان اعمال کو بھی ریا سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، قربانی اور میری زندگی کا ہر عمل فقط اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. یہ کہنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے اپنے ہر عمل کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانیں اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں اور ہر عمل کے پیچھے اپنی نیت کو پرکھیں، تو یقینی طور پر ہم اپنے اعمال میں سدھار پیدا کریں گے. وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بات کر رہے ہیں جناب ریاکاری کے تعلق سے، اور جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تحدیث نعمت کی، یعنی بس مکمل شکر گزاری ہے کہ پروردگار جو کچھ عطا کیا ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے. تو پھر تکبر کیسا، پھر دکھاوا کیسا، پھر جتلانا کیسا، پھر کسی پر احسان کرنا کیسا. تو یعنی جو کام، جو عمل جو حسن ظن کے طور پر ہم دوسرے کے لیے استعمال کریں کہ نہیں یہ کام اس نے کیا ہے تو اچھے ہی احساس کے ساتھ، اچھی ہی فیلنگ کے ساتھ، اچھے ہی جذبے کے ساتھ کیا ہوگا. بس اپنی نیت کو ہم محفوظ رکھیں اور درست رکھیں کہ اپنے آپ کو ہم بہترین اعمال والا بنائیں. تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، نہ کہ ہم دوسرے کے عمل کو جج کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاکاری کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب مزید بات کر لیتے ہیں اور اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ریاکاری کے اسباب کیا ہیں، کیوں انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ جو روحانی بیماری ہے، اور پھر اس کے نقصانات کے تعلق سے بھی آپ بتائیے گا. کیونکہ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم نقصانات سنتے ہیں نا تو اس سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، بچتے ہیں. کیا کہیں گے؟ شکریہ زینب. دیکھیے فل ہما فجورا و تقوا، انسان کے اندر ہی اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. تو جب وہ برائی اس پر غالب آ جاتی ہے تو جسے ہم کہتے ہیں کہ نفس جو ہے اس پر غالب آ گیا اور اس سے برے کام سرزد ہونے لگ گئے. اب وہ ظاہراً اس نے اپنے ایک ایسی جگہ پہ آنکھ کھولی ہے جہاں نیکی کی بڑی عزت ہے اور نیک لوگوں کی، وہ چاہتا ہے کہ میری بھی عزت ہو، مجھے بھی لوگ نیک سمجھے. اب اس میں ریا آتا چلا جاتا ہے، کیونکہ حقیقت میں تو نفس غالب ہے اس پر. اس نے نفس کے تزکیے کی تو کوشش نہیں کی، اور اس کے برعکس وہ چلا گیا دنیا داری کے لیے کہ لوگ مجھے نیک سمجھے، یعنی ایک رو میں بہتا چلا گیا بس. ہاں جی. اور اس میں اس کی سبب کیا بنا؟ اس نے شہرت طلب کی، اس نے ظاہری ایک نیکوکاری کو طلب کیا کہ جسے لوگ مجھے عزت دیں. تو عزت کی طلب آئی، لوگ میرے ہاتھ چومیں، مجھے مسند پر بٹھائیں، میری عزت کریں، میرے آگے جھکیں، میری تعظیم کریں. تو ان سب چیزوں نے اس کے عمل کو خراب کر دیا، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہ رہا. پھر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں چاپلوسی، خوشامد یہ کیوں کی جاتی ہے؟ ترقی پانے کے لیے، کامیابی لانے کے لیے، جو دنیا کا یہ خالص عمل ہے. ایون گھروں کے اندر بیٹا باپ کی چاپلوسی کر رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ اپنے طور پر پیسے نکلوانے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ عمل ریا میں آ جاتا ہے، اور خود کو انسان ریاکار جو ہوتا ہے بڑا چالاک اور زیرک سمجھ رہا ہوتا ہے. تو دنیاوی مفادات جہاں بھی وابستہ ہیں، یا کسی قسم کی گھٹیا لذت کے لیے، شہرت کے لیے، کسی بھی ایسی چیز کے لیے جو اللہ کی رضا کے سوا کچھ بھی ہے، وہ دنیا داری ہے، وہ نیکی کا عمل نہیں ہے، نہ ہی وہ خیر کا عمل ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف اسباب ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جگہ ہوگی منافقین کی. اور اتنا وہ کافروں کے لیے نہیں جتنا منافقوں کے لیے شدید عذاب کی باتیں ہوئی ہیں قرآن مجید میں. وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری تو لبادہ انہوں نے نیکی کا اوڑا ہوتا ہے، لیکن در پردہ اندر ان کے منافقت ہوتی ہے. تو نقصان کیا ہوا کہ عمل ایک ظاہری آپ نے محنت بھی کی، آپ نے عمل بھی کیا جو ظاہراً بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، مگر کیا ہوا کہ عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گئے. جہنم میں ان کو جگہ ملی، ان کے لیے ملعون ان کے لیے کہا گیا، ان کو وہ شیطان کا دوست بن گیا. پھر آپ ظاہری بھی دیکھیں تو جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہوتا ہے اس کو کوئی بھی دل سے پسند نہیں کرتا، دلوں سے اس کی ہیبت، اس کی عظمت رہتی ہی نہیں ہے. وہ بظاہر کوئی آ کے اس کو تعظیم دے بھی رہا ہے لیکن دل میں عزت نہیں ہوتی.
پھر ایسا شخص معاشرتی سطح پر بھی وہ ظاہر تو اس کو مل بھی رہی ہے تو لیکن معاشرتی سطح پر اس کو ذلیل و رسوا سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی فرد اس کو اپنا نہیں سمجھ رہا، مخلص ہی نہیں رہا، وہ تو مخلص نہیں ہے تو کوئی بھی اسے پسند نہیں کر رہا ہوتا. پھر اسی طرح سے اب وہ نیکی کر بھی رہا ہے تو نیکی ضائع ہو رہی ہے. جیسے سخاوت کی بات آئی، شہادت کی بات آئی، علم کی بات آئی، تو جگہ کہاں مل رہی ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. کتنا بڑا نقصان ہے. اور قرآن مجید میں ہی آتا ہے، جس کا ابھی حوالہ بھی دیا تھا زرمینہ نے بھی، کہ وہ اس کا ایسے ضائع ہو جاتا ہے نیکی کا عمل جیسے چٹان پر مٹی پڑی ہوئی ہو. اب تیز بارش ہوئی تو مٹی اوپر سے دھلی تو نیچے پتھر کا پتھر رہ گیا. تو بعین ہی ریا والے کا عمل اتنا چلا گیا کہ وہ پتھر کا پتھر رہا، دل بھی سخت رہا اس کا، اور نہ ہی نفس کا تزکیہ وہ کر پایا. اور یاد رکھیں کہ کامیابی اس کو ملی جس نے اپنے نفس کو مغلوب کیا اور تقویٰ کو، اوریجنل نیکی کو، خیر کے عمل کو اپنے اعمال پر غالب کر لیا. تو تب وہ کامیاب ہوا، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل قبول ہوا. ابا اصل بہادری تو یہی ہے نا کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں. یعنی ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے، بہت سارے ایسے کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. دشمن بھی ایسا ہے نا جو چھپا ہوا ہے، محبوب ہے، مرغوب ہے، تو اس دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. صحیح، بالکل صحیح. کرنا چاہیے. اب اسباب بھی ہم نے جانے، اور جس طرح سے ابھی ریا کے حوالے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی. زرمینہ، علاج بتائیے گا کہ کیسے علاج کریں. اب ایک مہلک بیماری تو ہے، ظاہر ہے ہر ظاہری بیماری کا بھی علاج ہے، تو یہ جو اندرونی بیماری ہے اس کا کیا علاج ہے؟ بالکل، جیسے کہ امتیاز باجی جان نے بہت خوبی کے ساتھ ساری علامات کا بھی تذکرہ کیا، سارے حوالوں سے بات ہوئی، اقسام کے تعلق سے کلام ہوا، تو اب ہمیں یہ آسانی ہوگی نا کہ ہم اس کو ڈائیگنوز کیسے کر سکتے ہیں، خود میں، دوسروں میں نہیں، خود میں. اگر ہمیں فیل ہوتا ہے ویسے کسی کے اندر تو اسے پیار سے ہم تنہائی میں فضائل کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے یہ فضائل ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ریاکاری ہوگی تو یہ آفات ہیں، تاکہ وہ بھی فکر آخرت کو پیش نظر رکھے. لیکن ہم نے اپنی نیت کا محاسبہ کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، کہ میرا عمل خالصاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے. میں کیوں بول رہا ہوں، میں کسی کو تحفہ کیوں دے رہا ہوں، میں نعت کس لیے پڑھ رہا ہوں، کن کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں بیان کن کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کیا درکار ہے. جب ہم یہ اپریسیشن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیں گے، یعنی اللہ کی رضا، اس کو خوش کرنا چاہیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں پھر ریاکاری سے نجات ملتی چلی جائے گی. پھر ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمارے خلاف ہے. لیکن اگر ہماری نیت خالص ہے، ہماری نیت اچھی ہے، کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کرتے چلے جائیں، پھر اس کا اجر دیکھیں، پھر اس کا انعام دیکھیں. پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی کمیوں اور غلطیوں پر نظر بھی رکھنی چاہیے. میں نے کہیں پڑھا کہ جب انسان کو کوئی بھی مقام عطا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو چیز وہ بھولتا ہے وہ اس کی اوقات ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی بگننگ کو، اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو ہمیشہ ذہن میں فریش رکھنا چاہیے. جب ہم یہ رکھیں گے تو یقین کیجئے ہم ریاکاری سے، ہم لگژری سے، ہم نمود و نمائش سے بچتے چلے جائیں گے. پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ ہمارے اعمال یقیناً ایسے ہونے چاہیے جن کا اللہ کے سوا تنہائی میں اچھے اعمال کا کوئی گواہ نہ ہو. وہ ہمارے نفلی صدقات ہو سکتے ہیں، ہماری نیکیاں ہو سکتی ہیں، ہمارا رکوع و قیام و سجود ہو سکتا ہے. ہم کسی کی مدد کریں تو ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے. پھر اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو اندر سے یہ سمجھائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، میں کسی قابل نہیں ہوں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں چھپی ہوئی ریا سے، یا سامنے چونکہ باریک بین ہے نا، اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو سیاہ چیونٹی ہے جیسے سیاہ پتھر پہ چل رہی ہوتی ہے اندھیری رات میں، ریا کو اس سے بھی مثال دی گئی نا، کہ سوچے کتنا باریک بینی والا معاملہ ہے، ہم کیسے جج کریں، کیسے خود کو اس سے دور کریں. تو اپنی نیت کی محافظت ڈیفینیٹلی جب ہم کریں گے اور اعمال خالصاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بار بار اس کا چیک اینڈ بیلنس کریں گے تو ہمارے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر جیسے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو ہم بھی سچ بولیں گے. وہ لوگ جو اپنی نیت کا محاسبہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ ویوز آتی ہیں، اور یہ ایکسپیرینسڈ ایک بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے. جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، خوش کلامی سے بات کرتے ہیں، ہم بھی
ان سے وہ اچھائی سیکھتے ہیں، کیونکہ ریاکار پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ہمیں یہ بار بار سوچنا ہے۔ اور خواجہ حسن بصری نے بھی اس حوالے سے کچھ علامات کا تذکرہ کیا، اور میں بھی یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات لیکن ہمیں دوسروں سے حسن ظن قائم رکھنا، یہ علامات اس لیے کہ ہم خود سے اگر خود میں آ رہی ہیں نا، خدا نخواستہ ہم انسان ہیں تو خود میں آنے نہ دیں، اس کو دور کریں کہ بھئی یہ عمل خالصاً لوجہ اللہ نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو ناکارہ ہوں، میں تو ذرہ ناچیز ہوں۔ دعا کے دوران بار بار اپنے آنسوؤں کو پوچھنا، کسی سے با اخلاق طریقے سے اس لیے ملنا کہ لوگ مجھے اسمائلنگ فیس والا کہیں تو بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے، کسی کے سامنے سنجیدگی اور متانت صرف اس لیے اس کا خواہاں ہونا کہ بھائی مجھے لوگ سنجیدہ کہیں، مجھے پروقار کہیں، میں بڑا ڈیسنٹ ہوں، یہ تمام تر چیزیں ہمیں خود سے دور کرنی ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ اولیاء اللہ جو پیاری نیک پاکیزہ صحبتیں جن کی برکات ہی برکات ہے، کسی مرد کامل کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً ان کی نظر کامل سے ہماری باطنی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور ہمارے قلب و روح کی باطنی زندگی کی تطہیر کا سامان ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک، کامل انسان ہوتا ہے، رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود، دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، ہم جو ہے نا وہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ تلاش ہی در حقیقت دوسرے میں کرتے ہیں، اور جب ابھی باریک بینی کی بات ہوئی تو وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو وہ اتنا باریک بین ہے کہ وہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہر ذرے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس نے ہمیں بنایا، تو کیا ہمارے اعمال اور افعال اس سے چھپ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دل میں چھپی ہوئی کسی بھی بات کو وہ بہترین انداز سے جانتا ہے۔ تو ہمیں ریا سے پروردگار پاک رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں۔ زرمینہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد کی بہت مشکور ہیں۔ ہمیشہ ہر بزم میں اختتام میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور آج خاص طور پر یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنے دل کی، اپنے قلبی حالت کو جانچنے کی، سمجھنے کی، اپنے اعمال افعال کو جانچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ریا سے محفوظ رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔